سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے کہ ملاقات کا ایک واقعہ ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف عطا فرما، تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ مچھلی رکھ لیں، اور وہ مچھلی جہاں پر زندہ ہو جائے گی تو وہیں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو آپ نے مچھلی دی، کہا کہ جب بھوک لگے گی اسے کھا لیں گے، اور اگر جب وہ زندہ ہو جائے گی تو یہ نشانی اللہ رب العالمین نے بتائی تھی کہ جب یہ مچھلی زندہ ہوگی تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو چلتے رہے اور راستے میں وہ مچھلی زندہ بھی ہو گئی اور پانی میں چلی بھی گئی، اور جب بھوک لگا کہا کہ کچھ کھانے کے لیے نکالو، تو پھر خیال آیا حضرت یوشع بن نون کو، اور کہنے لگے کہ حضرت وہ تو میں بھول گیا آپ کو بتانے کے لیے، اور ہم راستے میں ہم آگے نکل آئے، وہ تو مچھلی تو وہاں پر زندہ ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنے قدموں کے نشان کو تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر آپ دونوں پہنچے، اور وہاں پر پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میں کچھ لمحے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط خبرا، اور اس بات پر کیونکہ صبر کریں گے جس سے آپ کا علم محیط نہیں، یعنی اگر میں کچھ کروں گا اور اس کا علم نہیں ہے تو لہٰذا آپ صبر نہیں کر پائیں گے، لہٰذا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لک منہ ذکرا، کہا اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا، اگر میں کوئی عمل کروں تو میں کوئی کام کروں تو آپ اس سے مجھے اس کے بارے میں جواب نہیں طلب کیجیے کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها، اب وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے نے اسے چیر ڈالا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام جس کشتی پر آپ سوار ہوئے تھے اس کشتی میں آپ نے سوراخ کر دی، کشتی کو آپ نے چیر ڈالا، کشتی خراب ہو گئی۔ تو حضرت پھر کہا قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، موسیٰ نے کہا کیا تم نے اس لیے چیرا کہ میں اس میں سواروں کو ڈبو دوں، بے شک تم نے یہ بہت بری بات کی، تم نے برا کام کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لا تؤاخذني مما نسيت ولا ترهقني من امری عسرا، کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ پھر وہ دونوں چلتے ہیں۔ فانطلقا، یعنی یہ کام کر دیا، اب کشتی سے دوسری طرف گئے۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، یہاں تک کہ جب ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ تو بڑا خوبصورت بچہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایک ستری جان اور بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے پہلے کہا تھا کہ میں کچھ بھی کروں تو تم نے مجھے روکنا نہیں ہے، کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن ہر بار کچھ وہ کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں۔ تو پھر کہا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں گا تو میرے ساتھ نہ رہنا، بس یہ آخری موقع، ٹھیک ہے، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے تو ان
سے کھانا مانگا تو انہوں نے دعوت دینی قبول نہ کی، یعنی گاؤں والوں نے کھانا دینے سے، ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ تو پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی، یعنی ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایک تو انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور تم ان کی دیواریں مرمت کرتے پھر رہے ہو۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر ان سے کچھ مزدوری لے لیتے، آپ نے دیوار سے کی مزدوری لے لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا یہ اور میری آپ کی جدائی ہے بس۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کا بھید بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ یعنی یہ 3 بات ہوا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ آخری موقع ہے، اب میرا عذر قبول کر لیں، اگر میں کچھ سوال دوبارہ کروں تو آپ پھر مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں اب میں تمہیں وہ باتیں بتاتا ہوں جو میں نے کیا، تاکہ اس کا راز تمہیں بتاؤں۔ اب کہتے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی، یعنی وہ ایک غریب بندے کی تھی اور دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، یعنی وہ بادشاہ اگر وہ صحیح کشتی کو دیکھتا تب وہ کشتی اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، اور یہ کشتی ایک غریب مزدور کی تھی، وہ بیچارہ اسی سے روزی بسر کیا کرتا تھا، اسی سے اس کا گھر چلتا تھا، تو میں نے اس لیے اس کے عیب دار کر دیا تھا تاکہ بادشاہ اس کشتی کو حاصل نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی، یعنی پہلا جو انہوں نے کیا تھا کچھ کر دیا تھا۔ اور کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِّينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ لڑکا جس کو آپ نے قتل کر دیا تھا اس بچے کو، فرمایا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے، یعنی وہ بچہ بڑا ہو کر کفر میں مبتلا ہو جائے گا، ایسا نہ اس کے والدین بھی کفر میں مبتلا ہو جائیں۔ تو فرمایا اس وجہ سے اس بچے کو میں نے مار ڈالا، کہیں اس کی محبت میں آ کر اس کے والدین بھی کفر و شرک کو اختیار نہ کر لے۔ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، تو ہم نے چاہا ان دونوں کا رب اس سے بہتر سترا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، اور فرمایا کہ وہ جو دیوار، وہ شہر کے جو دیوار انہوں نے سیدھی کی تھی، فرمایا وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ رضا تھی کہ یہ بچے ان کے جوان ہو جائیں، اور جب جوان ہو جائیں تو یہ خزانہ ان کو حاصل ہو جائے۔ فرمایا اس لیے میں رب کے حکم سے میں نے اس کو صحیح کر دیا تھا۔ فرمایا یہ بھید تھی ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، یعنی ایک طویل ملاقات کا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملاقات کا واقعہ ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین کے ہر کام میں حکمت ہے، اور اللہ کے ولی، اور حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کے ولی ہیں اور یہ زندہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت سی امور پر اللہ رب العالمین کو کاربند رکھا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو راستوں پر معمور رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ بھٹک جاتا ہے تو یہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہیں سفر میں ہو، کہیں جنگل میں ہو اور اسے راستہ نہ مل رہا ہو تو پکارے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے، اور بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اس پر معمور رکھا ہے کہ وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر عربی یاد نہ ہو سکے تو آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یا عباد اللہ اعینونی۔ کئی مشکل میں پھنس جائیں، کہیں راستہ نہ مل رہا ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو، تو بس تصور کریں اور پورے یقین کے ساتھ یہ پکاریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں
اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کی برکت سے مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ اور بھی بہت سارے آپ قرآن کریم کو پڑھیں، اس کی تفاسیر کو پڑھیں، انشاءاللہ بڑا سرور ہے۔ بہت سے واقعات ہیں اور بہت سی ہمیں عبرتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ پھر آگے حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ ان پوری روئے زمین کے جنہوں نے چکر لگائے، پورے روئے زمین میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے، پوری روئے زمین پر۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں سے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین، یہ 2، اور 2 کافر، ایک تو نمرود تھا اور بخت نصر۔ یہ 4 افراد کی جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے۔ اور یہی حضرت ذوالقرنین ان کا آگے ذکر ہے کہ انہوں نے پوری روئے زمین کے چکر لگائے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے، وہاں کے بہت سارے ایسے واقعات دیکھیں۔ یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر موقع ملا یا تو امام صاحب ذکر کریں گے، درس دیں گے، نہیں تو آپ لوگ خود بھی اس کو پڑھا کریں، مطالعہ کیا کریں، انشاءاللہ اس سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا